بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کی عطا کی گئی زندگی پہ راضی رہنا اور زندگی کا حسن بڑھاتی نعمتوں پہ شکر ادا کرنا اس رب ذوالجلال والاکرام کا اپنے بندوں پہ حق ہے، جس نے ہماری زندگی کو ان تمام کی تمام نعمتوں سے سجا دیا۔ سر سے لے کر پاؤں تک ہم اپنے جسم کے اعضاء اور ان سے جڑی نعمتوں پر ہی شکر ادا کرنے لگیں تو ان کا ہی شمار ممکن نہیں۔ شکر کی یہ عادت نہ صرف یہ کہ ہماری جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے کرشماتی ثابت ہوتی ہے، بلکہ ہمارے روز مرہ کے معاملات اور تعلقات پر بھی اپنے اثرات مرتب کرتی ہے۔ شکر کی یہ عادت رشتوں کے درمیان کی کڑواہٹ کے لیے تریاق کا کام کرتی ہے۔ آپ کے دفتر، کام کرنے کی جگہ پر موجود لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کو خوبصورت بناتی ہے۔ زندگی کے معاملات کو لے کر شکایات، بے چینی، اضطراب اور انتہائی حالت میں دولت کی ہوس کو چھوتی خواہش کی موجودگی میں اپنی زندگی میں موجود نعمتوں کا کفران کرتے معاشرے میں آپ ایک بار شکر کا اصل ذائقہ چکھ لیجئے تو پھر ناشکری کی کیا مجال کہ وہ آپ کے پاس پھٹک پائے۔ مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی کہ مصداق آپ جتنا اس عادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اس کے معاملات و واقعات اتنی ہی مثبت اور خوبصورت ہوتے چلے جائیں گے۔ محترم سامعین و ناظرین، ہماری زندگی شکر کے لائق نعمتوں سے بھری پڑی ہے۔ آپ کے پاس ایک آرام دہ بستر کی دستیابی، کمرے میں موسم کی سختی و نرمی کے مطابق اے سی، پنکھا، ہیٹر یا محض چھت کی موجودگی ہی ایسی نعمتیں ہیں جن سے بہت سے لوگ محروم ہیں۔ بغیر دواؤں کے نیند آنا، بغیر کسی شدید تکلیف کے دن بھر گزار دینا، شکر گزاری کی اتنی وجوہات ہیں کہ آپ سوچنے بیٹھ جائیں تو دنگ رہ جائیں۔ دن بھر کے معمولات کا جائزہ اور ان سے متعلق شکر گزاری کا اظہار اعصابی تناؤ، نفسیاتی دباؤ اور اس طرح کے تمام عوارض میں نمایاں کمی کا باعث بنتا ہے۔ نتیجتاً ہماری نیند بہتر اور پرسکون ہوتی ہے اور ہماری زندگی ہر آنے والے دن کے ساتھ خوبصورت سے خوبصورت ترین ہوتی چلی جاتی ہے۔ زندگی کے معاملات اور عادات میں یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہماری شخصیت کو سنوارنے اور نکھارنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ آئیے شکر گزاری کی عادت کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ اس سفر میں ایسا وقت بھی آئے گا کہ یہ عادت سانس لینے جیسی ضرورت بن جائے گی اور زندگی مشکلات اور پریشانیوں کے باوجود مسکرائے گی۔ محترم سامعین و ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پہ نگاہ دوڑائیے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن بھر کی دعاؤں کا اگر جائزہ لیا جائے تو وہ بھی اسی جذبے کے اظہار پر مشتمل نظر آتی ہیں۔ آپ جب نیند سے بیدار ہوتے اللہ کا شکر ادا کرتے، آپ جب صبح اور شام کرتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے، آپ جب کھانا تناول فرماتے اللہ کا شکر ادا کرتے، آپ جب پانی پیتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا کوئی بھی لمحہ شکر سے خالی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبانی شکر ادا نہ کرتے بلکہ عملی طور پر بھی اس کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ کثرت عبادت الہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی شکر گزاری کا ایک بہترین انداز اور نمونہ تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کثرت سے قیام فرماتے اور عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ کثرت قیام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ ورم آ جایا کرتا تھا۔ ام المومنین فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا اللہ کے پیارے رسول، آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں جب کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں؟ تو رسول اللہ نے ام المومنین کو جواب دیا، عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس عرش والے کا شکر ادا نہ کروں کہ جس نے ایک یتیم کو سارے نبیوں کا امام بنا دیا۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ چیزیں ہمیں دعوت فکر دیتی ہیں کہ ہم اپنے رب کی بے پناہ نعمتوں کی
کس قدر شکر گزاری کریں اور عملی طور پہ اس کا مظاہرہ کس طرح کریں۔ کیا ہم بھی سنت رسول پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی عبادات کو زیادہ بہتر اور طویل بنا سکتے ہیں یا کم سے کم اس پہ اکتفا کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو بھی اللہ کا ذکر اور شکر ادا کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، معاذ مجھے تم سے محبت ہے، تم ایک دعا کیا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور یہی دعا ابو داؤد شریف کی روایت کے مطابق ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تاکید بھی ملتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتے ہیں اور بندہ کہتا ہے الحمدللہ، تو یہ کلمہ اللہ کے نزدیک اس نعمت دینے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مفہوم ہے کہ بندہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے۔ اگر اسے کوئی راحت پہنچے تو اس پر وہ اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہے اور اس میں اس کے لیے خیر ہے۔ اگر اسے کوئی رنج، دکھ یا تکلیف پہنچے وہ اس پہ صبر کرے تو اس میں بھی اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ زندگی کی ہر سانس میں ہمیں کما حقہ اپنی نعمتوں کا صحیح شکر ادا کر سکنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔